بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نصیحتیں اسامہ بن زید کو اور لشکر اسامہ کو۔ کہتے ہیں خود قبروں کے اندھیروں میں ڈوب گئے یہ محلات والے، یہ طاقتور لوگ آج دنیا میں موجود نہیں ہے، نابود ہو گئے، فنا ہو گئے، قبروں کی مٹی نے ان کو کھا لیا۔ آج کہاں ہیں وہ خود جو حکمرانی کیا کرتے تھے، تکبر کے ساتھ زمین پر چلا کرتے تھے، وہ آج خود قبروں کے اندھیروں میں ڈوب گئے ہیں۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 98 کا ترجمہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ واعظ کے طور پر، نصیحت کے طور پر اسامہ بن زید اور ان کے لشکر کو سمجھانے کے لیے تلاوت کے بعد سمجھاتے ہیں، اور ان سے پہلے ہم نے ترجمہ سورہ مریم آیت نمبر 98 اور ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیے، اور ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیے۔ کیا آپ ان میں سے کسی ایک کو محسوس کرتے ہیں یا ان کی کوئی آہٹ بھی سنتے ہیں؟ تمہارے وہ آباء و اجداد، اب ابو بکر صدیق لشکر اسامہ و دیگر حضرات سے فرماتے ہیں کہ تمہارے وہ آباء و اجداد، وہ بڑے بزرگ اور بھائی لوگ کہاں گئے جنہیں تم جانتے تھے؟ انہیں ان کی موت لے گئی، جو اعمال انہوں نے آگے بھیجے تھے وہ ان تک پہنچ گئے، اور وہ موت کے بعد خوش بختی یا موت کے بعد بدبختی کے لیے خدائے بزرگ برتر کے سامنے حاضر ہوگے۔ خبردار خبردار، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ خبردار خبردار، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ کے اور مخلوق کے درمیان کوئی ایسا رشتہ نہیں جس کی بنا پر وہ خیر و برکات عطا فرمائے، یعنی اللہ مجبور ہو جائے کہ کسی کو نواز دے، کسی پر خیر و برکات نازل کرے، یا مخلوق پر چھائی ہوئی برائی کو دور کرے، سوائے اس کی اطاعت کے، سوائے رب العالمین کی اطاعت سے اور اس کے احکام کی اتباع سے۔ اگر ہم اس کے احکام کی اتباع کریں گے، اس نے جو رسول کو بھیجا رسول کی اطاعت کریں گے، تبھی جا کر دین دنیا میں فلاح پائیں گے۔ خوب جان لو تم مقروض ہو، تم غلام ہو، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ سب اس کی ہی اطاعت ہی سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم اپنے آپ کو جہنم سے دور کر لو، جہنم سے نجات حاصل کرو اور جنت کے قریب ہو جاؤ؟ ایسے اعمال کو اپناؤ کہ جنت اللہ رب العالمین تمہیں عطا فرمائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کا یہ خطاب بڑا سبق آموز اور عبرتوں والا ہے، سمجھداروں کے لیے، خوش نصیبوں کے لیے۔ اس سے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مزاج اور طبیعت کا رخ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفۃ اللہ نہیں تھے، بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ تھے۔ وہ ایک انسان تھے، وہ غلطیوں سے
پاک نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت والے مقام و مرتبہ جیسی ذمہ داریوں کو نبھانا ان کے لیے ممکن نہ تھا، اسی لیے وہ آپ کے سیاست میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے خواہ تھے، یعنی وہ عدل اور احسان کے ساتھ حکومت کرتے تھے اور اس سلسلے میں پوری طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقش و قدم پر، ان کی سنت طیبہ پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکامات پر عمل کرنے کے پابند گامزن تھے۔ امت کی یہ لازمی ذمہ داری ہے کہ وہ حکمرانوں کی نگرانی کرے۔ امت مسلمہ کی یہ بنیادی فنڈامنٹل ذمہ داری ہے کہ وہ جس کو ووٹ دیتے ہیں، وہ جس کو الیکٹ کرتے ہیں، وہ جس کو سلیکٹ کرتے ہیں، جو ان کا عوامی نمائندہ ہوتا ہے، ان حکمرانوں کی نگرانی کریں، واچ کریں، تاکہ وہ حکمراں کے احسان، اصلاح امت اور رفاہی و خیر خواہی کے کاموں میں اس سے تعاون کر سکے اور حاکم وقت منہج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طیبہ پر عمل کرنے کا پابند رہے۔ اختلاف نہیں، مخالفت نہیں، نافرمانی نہیں، اور ہر قسم کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ یہ اسی وقت تک ممکن ہے جب عوام اپنے نمائندوں کو واچ کرتے رہیں، ان کو آنکھیں بن کر مقلد نہ بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت ہی درجہ عدل کی شان کہ آپ نے کسی بھی امتی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا۔ اسی عدل کی بدولت کسی امتی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کسی چھوٹے یا بڑے حق کا دعویٰ نہ تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ عنقریب ابو بکر صدیق بھی اس عادلانہ، اس منصفانہ منہج پر چلیں گے اور ظلم اور ستم کا خاتمہ کریں گے۔ ابو بکر صدیق، یہ سلف کا فہم تھا، لہذا امت کے لیے بھی ضروری تھا کہ وہ ان کی مدد اور ان کی حمایت کریں۔ جب کوئی شخص انہیں غصے کی حالت میں دیکھے تو ان سے دور رہے تاکہ وہ کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے، کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچا بیٹھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ان سے کوئی بھول چوک غلطی نہ ہو جائے۔ اللہ رحم کرنے والا ہے، اور جو شیطان حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آتا تھا، یعنی قارین، جو شیطان ابو بکر صدیق کے پاس آتا تھا وہ ہر انسان کے پاس آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک جن، جس جن کا نام ہے، یعنی اس کا کام ہے قارین، وہ انسان کے ساتھ لگ جاتا ہے جب تک وہ انسان زندہ ہے۔ قارین کا کام ہے بہکانا اور فرشتے کا کام ہے انسان کو سیدھا راستہ دکھانا۔ اب یہ انسان کی اپنی بات ہے کہ انسان شیطان کی بات مانے یا انسان رحمان کی بات مانے۔ اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کے پاس وہ قارین آتا تھا، وہ ہر انسان کے پاس آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان مقرر کیا ہوا ہے، اور شیطان انسان میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے ساتھ اس کا ایک شیطان اور ایک فرشتہ ساتھی مقرر کیا ہے۔ آپ سے عرض کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، کیا آپ کے ساتھ بھی وہ شیطان ہے؟ کیا آپ کے ساتھ بھی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی مقرر کیا گیا ہے، لیکن اللہ تعالی نے اس کے خلاف میری مدد کی ہے اور وہ فرما بردار ہو گیا ہے، لہذا اب وہ مجھے خیر ہی پر مائل کرتا ہے، خیر ہی پر مائل کرتا ہے۔ اسی طرح کا واقعہ ایک اور حدیث مبارکہ میں بھی آیا ہے کہ ایک دفعہ دو انصاری صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے۔ یہ رات کا وقت تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو گھر تک چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، یعنی ان صحابیوں سے جو راستے میں ملے تھے رات کی تاریکی میں، ان سے فرمایا کہ ادھر آؤ، یہ صفیہ ہیں، پھر آپ اور یہ میری زوجہ ہیں، یعنی مومنین کی ماں ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اظہار تعجب پر، یعنی وہ جن کو بلا کر یہ فرمایا تھا کہ یہ صفیہ ہیں جو کہ میری بیوی ہیں، یعنی اب اس کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیوی اور تمام امتیوں کی یہ ماں ہے، صفیہ رضی اللہ عنہا۔ تو جن سے وہ فرما رہے تھے ان کے اظہار تعجب پر وہ حیرت کا اظہار کر رہے تھے، فرمایا، بے شک شیطان انسان میں خون کی طرح دوڑتا ہے، مجھے خدشہ ہوا مبادا شیطان تمہارے دلوں میں کوئی وسوسہ ڈال دے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہم کا یہ فرمانا دراصل اس لیے تھا، یہ حدیث مبارکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر جو صحابی اکرام تابعین موجود تھے آپ کے سامنے ان سے فرما رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما کا یہ فرمانا دراصل اس لیے تھا کہ وہ بتانا چاہتے تھے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح معصوم الخطا نہیں ہوں، اور یہ بات حق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی معصوم نہیں ہے۔ اس خطبہ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہم کی طرف ظاہر ہوتی ہے کہ وہ کس طرح مسلمانوں کو واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے۔ انہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہم کو موت اور گزشتہ حکمرانوں کے انجام سے عبرت دلاتے، لوگوں کو دلاتے تھے، موت کی یاد کے لیے واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے۔ آپ نے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی ترغیب دی تاکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے تیاری کریں اور اپنی زندگی کو منہج ربانی، منہج رسول، منہج اسلام کے مطابق استوار کر لیں، یعنی ایک ہی دین ہمارا ہے، ایک ہی دین آپ کا ہے، وہ دین اسلام ہے۔ اس موقع پر ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہم کے زور بیان اور خطابت کی سحر انگیزی کا اندازہ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نامور فصیح البلیغ خطیب تھے۔ آپ سے بڑا خطابت کرنے والا اور کوئی نہ تھا، نہ کوئی ہے۔ استاد محترم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہم کا کلام، اخلاقیات
اور حکمت اور دانائی کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ مختلف موقعوں پر ان کے شاندار کلام کے نادر نمونے ملتے ہیں۔ یہ نمونے صاحب کلام کی مہارت و لیاقت کی روشن دلیل ہیں۔ چنانچہ ان کا جامع اور قلیل کلام تقریروں کی بھرمار سے کلام سے لوگوں کے دلوں کو منور کر دیتا ہے، جس طرح ایک بالی سے پورے کھلیان کی پہچان ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کا سنیں تو ان کی تقاریر سنیں، ان کی واعظ و نصیحت سنیں، ان کے ہسٹری آف زندگی کی ہسٹری سنیں تو ان کی فکر و عمل کی پہچان کے لیے یہی کافی ہوگا کہ آپ نے فرمایا موت کے حرص کرو، موت کی حرص کرو تو تمہیں زندگی مل جائے گی، یعنی موت سے مت ڈرو، موت کی حرص کرو تو تمہیں زندگی مل جائے گی۔ یا ان کا یہ فرمان بھی تھا سب سے سچی بات امانت ہے، سب سے سچی بات ہم سبوں کے لیے امانت ہے، خیانت نہیں، اور سب سے بڑا جھوٹ خیانت ہے، یعنی امانت، دیانت، ایمانداری، سچائی، بہادری، حکمت سے بھرپور ابو بکر صدیق کی زندگی تھی۔ فرماتے ہیں سب سے بڑی، سب سے سچی بات امانت ہے اور سب سے بڑا جھوٹ خیانت ہے۔ صبر نصف ایمان ہے، یعنی صبر کرنا، پیشنٹ، صبر نصف آدھا ایمان ہے، اور یقین مکمل ایمان ہے، اور یقین مکمل ایمان ہے۔ یہ تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کا سحر انگیز خطاب لشکر اسامہ اور دیگر مومنین مومنات اور تمام امتیوں کے لیے۔ کہتے ہیں وہ شہروں کو آباد کرنے والے بادشاہ کہاں گئے، آج وہ کہاں ہیں، وہ شہروں کو آباد کرنے والے بادشاہ کہاں گئے جنہوں نے شہروں کو مضبوط قلعوں کے ذریعے، مضبوط دیواروں کے ذریعے محفوظ بنایا ہوا تھا اور ان میں طرح طرح کے عجوبے تراشے ہوئے تھے۔ وہ یہ شہر اپنے بعد والوں کے لیے چھوڑ گئے، وہ خود اس سے انجوائے نہ کر سکے۔ یہ ان کے محلات خالی پڑے ہیں، آج بادشاہوں کے محلات خالی پڑے ہیں۔ اگر آپ دنیا کی سیر کریں، لاہور کی سیر کریں، بادشاہی قلعہ، بادشاہی مسجد، بادشاہی مسکن، بادشاہی سواری، سب کے سب عجائب خانے میں رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ان کے محلات خالی پڑے ہیں اور وہ بادشاہ خود قبروں کے اندھیروں میں ڈوب گئے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔